بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرے ابو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ امی کا خاندان امیر اور اثر رسوخ والا تھا۔ میرے نانا نے ابو کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کی شادی اس خاندان میں کی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بد نصیب اولاد تھی، جسے ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا، کیونکہ میری والدہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ اپنے بابا کی طرح میں نے بھی اللہ سے باتیں کرنی شروع کی، لیکن ایک بات میرے لیے حیران کن تھی کہ میں جو ہی نماز پڑھ کر سلام پھیرتی تو اپنے ارد گرد خوشبو محسوس کرتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ جنات بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک جنات حاضر ہو گئے۔ میرا نام حورین ہے، جو میرے بابا نے بہت پیار سے رکھا تھا۔ میں ان کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھی، جس پر وہ جان چھڑکتے تھے۔ امی البتہ مجھ سے ناخوشی رہتی۔ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی مجھے پیار سے گلے لگایا ہو یا کبھی کوئی چیز دلائی ہو۔ بچپن سے میری شاپنگ بابا ہی کرتے تھے، اور اب تو میں خود اپنی پسند کے کپڑے جوتے لیتی تھی۔ مجھے کبھی امی کے نفرت امیز رویے کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ وجہ تو ہو نہیں سکتی تھی کہ انہیں بیٹا چاہیے تھا۔ خاصے پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے نانا ملک کے مشہور بزنس مین تھے، اور بابا ان کی کمپنی میں ایک ادنا درجے کے لیکن انتہائی ایماندار ملازم تھے۔ یہ بابا کی ایمانداری ہی تھی جس نے میرے نانا کو متاثر کیا، اور انہوں نے اپنی انتہائی خوبصورت اور نازوں پلی بیٹی یعنی میری امی کی شادی بابا سے کروا دی۔ امی اس شادی سے خوش نہیں تھی، انہیں اپنے سٹینڈرڈ کا غرور تھا۔ امی کے بہت سارے رشتے آئے جو ان کے سٹیٹس کے مطابق تھے، لیکن نانا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی ایسے انسان سے ہو جو انہیں عزت دے، نہ کہ ان کے بزنس پر نظر رکھے۔ نانا کی خواہش تھی کہ ان کی سالوں کی محنت کسی خود غرض انسان کے ہاتھوں ضائع نہ ہو، اسی لیے وہ اپنا بزنس کسی مخلص انسان کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے۔ بابا سے زیادہ اچھا انسان انہیں مل بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں یہ شادی تو ہو گئی، لیکن امی کے رضامند نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری محرومیاں پیدا ہوئی، جن میں ایک تو میں تھی، دوسرے میرے بابا، جو اتنے سال سے یہ شادی صرف میری خاطر نبھا رہے تھے۔ ماما کی توجہ اور محبت نہ ملنے کے باعث چھوٹی ہی عمر میں نے ڈائری لکھنا شروع کر دی۔ جب بھی کوئی دکھ ملتا یا خوشی شیئر کرنا ہوتی تو بابا سے شیئر کرنے کے بعد ڈائری میں لکھتی۔ مجھے ایسے لگتا کہ میں نے اپنی مام کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ یہ صرف میرے دل کی تسلی تھی، ورنہ ماں کی جگہ ایک ڈائری تو کیا کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن میں بس اس محرومی کو کم کرنے کی کوششوں میں تھی جو مجھے ماں سے ملی تھی۔ اسکول میں جب کلاس فیلوز بتاتی کہ وہ اپنی موم کے ساتھ شاپنگ پر گئی، یا ان کی ماما نے انہیں کھلونے لے کر دیے اور وہ اپنی مدر کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی سوائے یہ ڈائری لکھنے کے، اور جی بھر کر رو لیتی تاکہ کچھ تو دل ہلکا ہو۔ کیسی بد نصیب تھی میں کہ ماں کی آغوش تک میسر نہیں تھی۔ ماں بیٹی تو سہیلیوں جیسا رشتہ ہوتا ہے، کبھی روٹھیں کبھی منا لیا۔ میرا بھی دل چاہتا کہ میری موم میرے لاڈ اٹھائیں، مجھ سے من پسند کھانے کا پوچھیں، میری فرمائشیں پوری کریں، مجھے ہر ایونٹ کی مبارکباد دیں جیسے بابا دیتے۔ میری تو عید بھی عام دنوں جیسی تھی کہ بس بابا میری عید ہی دیتے اور مبارکباد دے کر اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے کہ میں ماں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی کمی محسوس نہ کروں۔ مجھے پارک لے جاتے یا پھر شاپنگ مال، مجھے ڈھیروں گفٹس دیتے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ لیکن پھر بھی ایک کمی تو اپنی جگہ پر موجود تھی، وہ بھی پوری شدت سے۔ ایک انسان کی غیر موجودگی اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اس شخص کا موجود ہونے کے باوجود ہمیں نظر انداز کرنا ہوتا۔ میری موم نے مجھے کبھی کسی قسم کی کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ اگر کبھی غلطی سے ہمارا سامنا ہو جاتا تو منہ پھیر کر پاس سے گزر جاتی۔ مجھے کبھی کبھار بہت دکھ ہوتا، باوجود اس کے کہ بابا نے میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے پوری کی۔ بس ایک ادھورا پن تھا جو میری زندگی مکمل نہیں ہونے دیتا۔ شاید کبھی موم مجھے گلے لگائیں۔ میں آج بھی ڈائری لکھنے میں مصروف تھی، جس کے تمام اوراق اور ان پہ گرتے آنسو میرے گواہ تھے کہ مجھے اپنی ماں سے کس قدر محبت ہے۔ میں ان کی محبت، توجہ اور ممتا کی آغوش کو کتنا مس کرتی ہوں۔ اسکول کا وقت بس ایسے ہی گزر گیا۔ میں ایک دوست کے سوا کوئی خاص سہیلی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی
کہ میں تعلقات بڑھانے میں حد سے زیادہ محتاط تھی۔ اس کی وجہ بھی موم تھی کہ مجھے دکھ ہوتا اگر میرا کوئی سہیلی میرے خلوص کو ٹھکراتی یا میری دولت کی وجہ سے دوستی کرنا چاہتی۔ میری واحد سہیلی ماہنور تھی جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بہت زندہ دل، خوش مزاج اور باتونی تھی۔ منٹوں میں دوستی کر لیتی اور ایسے ہی اس کی دوستی ختم بھی ہو جایا کرتی۔ مخلص اور زندگی سے بھرپور، ہر وقت مدد کے لیے تیار۔ میں جو ہمہ وقت خاموش رہتی یا اپنے کام سے کام رکھتی تو کلاس کی اکثر لڑکیاں مجھے سڑیل مزاج، غسیلی اور بد مزاج، نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی۔ ماہنور میری خاطر کلاس کی لڑکیوں سے لڑ پڑتی۔ بابا کے بعد اگر کوئی سچا اور مخلص رشتہ ملا تو وہ یہ واحد دوست تھی جو میرے لیے اللہ کا خاص تحفہ تھا، ورنہ میں تو شاید گھٹن سے ہی مر جاتی۔ ماہنور مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے تنہا رہنا پسند نہیں، اور مجھے اس کے سوا دوسری لڑکیوں کی کمپنی میں بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہتی۔ میں بھی ہر طرح سے اس کی مدد کو تیار رہتی، چاہے پڑھائی میں مدد ہو یا ویسے کچھ پسند آئے اور وہ لے نہ سکے، میں اسے گفٹ کر دیا کرتی تھی تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ وہ مالی حیثیت میں مجھ سے کمتر ہے۔ ہم دونوں کو لیلا مجنوں کی جوڑی کہا جانے لگا تھا، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتی تھیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتی جب بھی ضرورت ہوتی۔ میں نے انٹر کیا تو بابا کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ امی کو اپنی پارٹیز اور گوسپ سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ انہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ بابا نے شادی کے لیے مجھ سے پوچھا، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، اسی لیے منع کر دیا اور بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد میری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ ہی دوست بنانے میں بہت احتیاط کرتی۔ اب تو بابا کی خاص تاکید بھی تھی کہ ایسا کچھ نہیں کرنا کہ باپ کا سر جھکے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بابا کی تربیت پر کوئی حرف آئے، اس لیے اور بھی محتاط ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، وہ بھی ایسا ہی لڑکیوں کی آئیڈیل پرسنالٹی کا مالک، انتہائی خوبصورت وجیح مرد، لمبا قد اور ہلکی مسکراہٹ لیے جب وہ یونیورسٹی کے کسی بھی پروگرام کی میزبانی کرتا، لڑکیوں کی سانسیں رک جاتی۔ یہ بات اسے خود بھی معلوم تھی کہ وہ انتہائی پرکشش شخصیت ہے، تبھی تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ ہر وقت کبھی دوستوں کے تو کبھی لڑکیوں کے جھرمٹ میں گرا رہتا۔ ایک دن ماہنور جو میری بچپن کی دوست تھی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ارسل میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی؟ میں نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، نہیں۔ حیرت ہے، ساری یونیورسٹی اس پر مرتی ہے اور تم ہو کہ بے نیاز پھرتی ہو۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ بھائی ضروری تو نہیں کہ جو سب کو پسند ہو میں بھی اسے پسند کروں۔ میری اپنی پسند ناپسند ہے، ہر کسی کو اختیار ہے اپنی مرضی سے جینے کا۔ ویسے بھی مجھے تو اپنے جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں، خاموش طبع، سنجیدہ مزاج رکھنے والے، جو ادب پر گفتگو کر سکیں، جنہیں شعر و شاعری سے شغف ہو۔ بور لڑکی، اپنے جیسا ہی ڈھونڈنا کوئی۔ ماہنور نے منہ بنایا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی؟ میرے بابا ہیں نا، وہی پسند کریں گے میرے لیے، اور مجھے پتہ ہے ان کی چوائس بہت اچھی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، ماہنور نے کہا۔ انکل بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں، پتہ نہیں تمہاری امی ان کی قدر کیوں نہیں کرتی۔ بس یار چھوڑو اس ٹاپک کو، اسائنمنٹ دکھاؤ کہاں تک پہنچی۔ یہ میری زندگی کا تکلیف دہ پہلو تھا جس سے میں ہمیشہ نظر چراتی، اسی لیے بات بدل دیا کرتی تھی۔ ہر وقت کا رونا دھونا مجھے پسند نہیں تھا۔ ویسے بھی ماہنور بے شک اچھی لڑکی تھی، لیکن میں ہر وقت اسے اپنے مام کے رویے کے متعلق بتاؤں گی تو وہ بدگمان ہو جائے گی ان سے ملے بغیر ہی، اور یہ میں نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنی موم کی عزت بہت پیاری تھی۔ کچھ دن سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھتی تو کوئی نظر نہیں آتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن وہ وہم نہیں حقیقت تھی جو آج کئی دن بعد مجھ پر کھلی تھی۔ آج کیفے میں ماہنور نے مجھے اپنے ایک سینئر اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا جو اکثر سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتا، کبھی کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا تو کبھی میرے مڑنے پر اپنے دوست سے بات کرنے لگتا۔ لیکن وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے اسٹیٹس کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں تم اسے ریجیکٹ ہی نہ کر دو۔
تم نے تو ویسے بھی میرے سوا کسی سے دوستی نہیں کی۔ مانور، تم میرے مزاج سے واقف ہو۔ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں نے کبھی اپر کلاس کی لڑکیوں سے دوستی نہیں کی، حالانکہ وہ میری موم کی فرینڈز کی بیٹیاں تھیں، لیکن تم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے نزدیک ہو، کیونکہ تم کبھی میرے سٹینڈرڈ سے متاثر نہیں ہوئی۔ تم ایک مخلص دوست ہو جس کی نظر میری دولت پر نہیں، میرے ساتھ پر ہے۔ تم نے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ساتھ آئندہ بھی قائم رہے گا، انشاءاللہ، مانور نے کہا۔ لیکن وہ تمہارے سائے کا کیا کریں جو ان قریب تمہارے عشق میں فنا ہونے والا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ لیکن وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے سٹیٹس کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں تم اسے ریجیکٹ نہ کر دو۔ تم نے تو ویسے بھی میرے سوا کسی سے دوستی نہیں کی۔ مانور، تم میرے مزاج سے واقف ہو۔ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں نے کبھی اپر کلاس کی لڑکیوں سے دوستی نہیں کی، حالانکہ وہ میری موم کی فرینڈز کی بیٹیاں تھیں، لیکن تم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے نزدیک ہو، کیونکہ تم کبھی میرے سٹینڈرڈ سے متاثر نہیں ہوئی۔ تم ایک مخلص دوست ہو جس کی نظر میری دولت پر نہیں، میرے ساتھ پر ہے۔ تم نے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ساتھ آئندہ بھی قائم رہے گا، انشاءاللہ، مانور نے کہا۔ لیکن وہ تمہارے سائے کا کیا کریں جو ان قریب تمہارے عشق میں فنا ہونے والا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ سر احسن کا لیکچر شروع ہونے والا ہے، یہ سب بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آج مسلسل تیسری رات تھی، مجھے یہ خواب تنگ کر رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ بابا سے ڈسکس کروں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرے زیادہ تر خواب سچے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بابا نے یہ بتایا تھا مجھے کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو عجیب سا خواب تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ سچ ہوا تو زندگی بہت بھیانک موڑ پہ آنے والی تھی۔ بابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بلکہ مسلسل 3 راتیں ہو چکی یہی خواب دیکھتے ہوئے۔ کیسا خواب بیٹا؟ جس کے جواب میں نے خواب سنا دیا، اور خاموشی سے بابا کی طرف جواب کی منتظر تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور بولے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ تمہاری ماں نے اب تک تمہاری پرورش اور تربیت سے منہ موڑے رکھا ہے۔ اب کیسے وہ تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے؟ وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتی۔ بابا، آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ ضرور میری گڑیا۔ بابا نے نم آنکھیں صاف کی تھی اور ساتھ ہی تاکید کی کہ کبھی اللہ سے تعلق مت توڑنا، ورنہ زندگی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نہیں بابا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی ذات سے تو میری ساری امیدیں ہیں، وہ مجھے تنہا نہیں کرے گا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ بابا نے اپنے ساتھ ساتھ میری بھی عادت بنا دی تھی کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کرتے، پھر بابا اٹھ کر تلاوت میں مصروف ہو جاتے اور میں اپنا اسکول کا کام کرتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس عادت میں پختگی آئی تھی، اور اب مجھے آسانی تھی کہ یونیورسٹی کی اسائنمنٹس بنانے میں آسانی سے وقت مل جاتا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ جب بھی سلام پھیرتی تو ارد گرد خوشبو محسوس کرتی۔ آج جب نوافل کے بعد تلاوت شروع کی، سورہ جن پڑھ رہی تھی تو یوں لگا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ پہلے تو وہم سمجھ کر اگنور کیا کہ اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جب مسلسل کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو مڑ کر دیکھا۔ کمرے میں میرے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو سفید کپڑے پہنے کھڑے تھے، جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں اور وہ تعظیم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک نسبتاً زیادہ عمر کا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے کہا، گھبراؤ مت بیٹی، ہم دوسری دنیا کی مخلوق ہیں، لیکن ہم مسلمان جن ہیں۔ ہم اکثر یہاں سے گزرتے ہیں تو تمہارے اور تمہارے والد کی تلاوت ہمارے قدم روک لیتی ہے۔ ہم آج بھی مسحور ہو کر تلاوت سن رہے تھے کہ تم نے ہماری موجودگی محسوس کر لی، ورنہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ تمہیں کبھی بھی کوئی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہو تو یہ لفافہ سنبھال کر رکھ لو، بس اسے کھولنا، اس پہ ہمارے نام لکھیں، جسے مخاطب کرو گی وہ حاضر ہو جائے گا۔ میرا پورا قبیلہ تمہاری تلاوت بہت شوق سے سنتا ہے، بس ایک گزارش ہے کہ ہمارا ذکر کسی سے نہ کرنا، کیونکہ کم ہی انسان ہم پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، تمہاری عبادت میں خلل ڈالنے پر معذرت خواہ ہیں۔ اتنا کہہ کر جنات غائب ہو گئے
اور وہ ہلکی سی خوشبو جو ہمیشہ مجھے نماز پڑھنے پر محسوس ہوا کرتی وہ چھوڑ گئے۔ میں نے وہ لفافہ کپڑوں کی الماری میں چھپا دیا۔ یہ واحد بات تھی جو میں نے خود تک محدود رکھی، نہ بابا کو بتائی نہ ہی مہنور کو، اور کچھ دن تک میں خود بھی بھول گئی۔ میں شاید دوبارہ کبھی یاد بھی نہ کرتی اگر میں اس نئے مسئلے سے نہ الجھتی۔ ذوحان میرا سینئر تھا اور انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ بقول مہنور کہ یہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے، جو بھی معلومات چاہیے اس سے مل جائیں گی، ہر وقت کتابوں کے سمندر میں غرق رہنے والا، انتہائی خاموش طبع انسان، جو بولے تو پروقار لگے، چپ رہے تو جاذب نظر۔ اتنی ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں اس نے مجھے کیوں پسند کیا۔ کہاں وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ میرا پیچھا کرنے لگا، جانے اسے دوسروں سے میں اتنی مختلف کیوں لگی، اور میں انتہائی گھامڑ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اس کی شخصیت کی گرویدہ ہوئی، کب اس کی نظروں میں شدت آئی اور ہم محبت کے قیدی ہو گئے۔ ملاقاتیں طویل ہونے لگی۔ مہنور ہمارے ساتھ ہوتی لیکن براہ نام، وہ اکثر ہی خاموش رہا کرتی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کہیں اسے جیلسی تو نہیں ہے کہ اب اس کی جگہ کوئی اور لے رہا ہے۔ مہنور نے بے ساختہ کہکا لگایا اور کہا، ہاں میں جیلس تو ہوں، کہاں تم سارا وقت مجھے دیتی تھی اور اب یہ فلاسفر ہمارے درمیان آ ٹپکا۔ ویسے حورین، اگر تمہاری موم نے اس رشتے پر اعتراض کیا تو؟ مہنور اب سنجیدگی سے گویا ہوئی، بھلے ہی تمہارا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے، لیکن پھر بھی وہ کہیں تمہارے بابا سے اپنا بدلہ اس صورت میں نہ لے لے، کیونکہ ظاہر ہے تمہارے نانا کی وصیت کے مطابق وہ طلاق اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ اس صورت میں انہیں تمام جائیداد سے محروم ہونا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے وہ بالکل ایسا نہیں چاہیں گی کیونکہ انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ پر کمپرومائز کرنا نہیں سیکھا۔ مہنور کی بات میں دم تھا، کیونکہ موم بابا سے ویسے بھی نفرت کرتی تھی اور جانتی تھی کہ مجھ میں بابا کی جان اٹکی ہے، اس لیے ہو بھی سکتا ہے کہ وہ بابا سے بدلہ لینے کی خاطر مجھے اپنے کسی سٹیٹس کانشیس دوست کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیتی۔ چلو فی الحال تو تم اپنا موڈ ٹھیک کرو اور ذوحان سے کہو کہ اپنے مستقبل کی فکر کرے، ہو سکے تو بی ایس کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کرے، اگر اچھی جاب پر ہوگا تو ہو سکتا ہے تمہاری ماں مان جائے، گورنمنٹ جاب کی پاور بھی تو کچھ معنی رکھتی ہے نا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ذوحان کو اس طرف توجہ دینی ہوگی ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی، میں کل ہی اس سے بات کروں گی۔ ذوحان، آپ کو اپنے مستقبل کے لیے ابھی سے سوچنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو خود سے کمتر سمجھتی ہوں، میرے بابا کے بعد آپ وہ واحد مرد ہیں جن کے دل میں عزت، احترام اور محبت کے جذبات ہیں، میں اپنا مستقبل آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں، اس لیے مجھے آپ کی فکر ہے۔ حور، آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں فیوچر کو لے کر؟ میرے کچھ پلانز ہیں اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، میں مناسب وقت پر ہی اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجوں گا، لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ کتنا وقت ذوحان؟ میں نے پوچھا تھا۔ کم از کم 4 سال، تاکہ میں خود کو آپ کے قابل بنا سکوں۔ صرف لٹریچر کی ڈگری کسی کام کی نہیں ہے، میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ لوگ آرمی میں جاتے ذوحان، آپ پولیس کا شعبہ کیوں چن رہے ہیں؟ تاکہ اس لیے کہ ہماری عوام جان سکے کہ پولیس میں بھی ایماندار لوگ پائے جاتے ہیں۔ ذوحان نے مسکراہٹ دبا کر کہا، یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین وقت تھا، ایسے لگتا کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ ذوحان اظہار کے معاملے میں ذرا شرمیلے لیکن رومانٹک انسان تھے۔ 3 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میری سالگرہ کا دن بھولے ہوں۔ آج بھی انہوں نے سرپرائز برتھ ڈے کا ارینج کیا تھا، لیکن میری سالگرہ میں اور بابا ڈنر باہر کیا کرتے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ بعد میں بھی تو بابا کو بتانا ہی ہے، بہتر ہے کہ آج ہی بتا دوں۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم جب یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو فضا عجیب تناؤ کا شکار محسوس ہوئی۔ ایسا عموماً تب ہوتا جب مام کسی چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر بابا سے لڑائی کیا کرتی اور بابا ہمیشہ کی طرح ہار مان کر خاموش ہو جایا کرتے۔ آج بھی یقیناً کچھ ایسا ہی ہوا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ ایسے ٹینشن زدہ ماحول میں ذوحان کا ذکر کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، اسی لیے خاموش رہی اور بابا کے بولنے کا انتظار کیا۔ بابا نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہا اور تھوڑی دیر بعد اپنا موبائل لیے میرے پاس آ گئے۔ ان کے چہرے پر ایسی سختی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں ان سے خوف آنے لگا، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے موبائل میرے سامنے کیا، جس کی اسکرین پر میری اور ذوحان کی کچھ تصویریں تھیں جو خوشگوار ماحول میں لی گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
इसी बात से तो डरती थी कि कभी मेरे बाप को मेरी वजह से शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, लेकिन अब क्या हो सकता था। पानी सर से गुजर चुका था, लेकिन किसी ने हमारी तस्वीरें बाबा को कहाँ से दी। एक लम्हे में मेरा ध्यान महानूर की तरफ गया। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तो सारी जिंदगी मेरा बुरा कभी नहीं चाहा। मैं अपनी ही सोच में मगन थी और आंसू लगातार बह रहे थे। बाबा ने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरा गुबार निकल जाने दिया। जब मैं खूब रो चुकी तो बोली, बाबा मैं आज ही आपको इस बारे में बताने वाली थी। आज मेरी सालगिरह है, मैं आज के दिन आपसे ये खुशी शेयर करना चाहती थी। ज़ोहान बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। अपनी बेटी पर एतबार है ना आपको? मैंने ताईदी लहजे में पूछा। एतबार था तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी माँ की मुखालिफत ही क्यों ना मोल लेनी पड़ी हो। बस एक गिला है कि ये बात तुम्हारी माँ से पहले मेरे इल्म में होनी चाहिए थी, ताकि मैं तुम्हारा दफा कर सकता। खैर, ये तुम्हारी माँ की दोस्तों में से किसी की औलाद का काम लगता है। तुम यूनिवर्सिटी में अब ज़्यादा मोहतात रहना। मैं पता करवाता हूँ कि ये किसका काम है और मुझे ज़ुहान से मिलवाओ जितनी जल्दी हो सके। जी बाबा, ज़रूर। आज मेरी सालगिरह के लिए उन्होंने डिनर अरेंज किया है, वहीं मुलाकात कर ले उनसे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। चलो आज मिलते हैं तुम्हारी पसंद से भी। डिनर एक 5 स्टार होटल में था और महानूर वहाँ पहले से मौजूद थी। बाबा ज़ुहान से मिलकर बहुत खुश हुए। क्यों ना होते, वो भी तो उन्हीं की तरह संजीदा और खामोश तबा इंसान थे। बाबा ने ज़ुहान से उनके फ्यूचर के मुतालिक कुछ सवालात किए और मुतमईन हो गए। साथ ही पूछा कि घर वालों से कब मिलवा रहे हो? अभी, जब तक मैं कोई जॉब नहीं ढूंढ लेता अंकल। ज़ुहान ने कहा, चलो जैसे मुनासिब लगता है। वैसे भी हमारी बेटी का 1 साल बाकी है यूनिवर्सिटी में। तुम्हें जब मुनासिब लगे घर वालों से मुलाकात करवा देना। बाबा ने ज़ुहान को ताकीद की और हम घर वापस आ गए। सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे कौन सी आजमाइश मेरे सब्र का इम्तिहान लेने को तैयार है। हुआ कुछ यूँ कि अब यूनिवर्सिटी जाना ज़रा मुश्किल लगता, क्योंकि ज़ुहान नज़र नहीं आते थे। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़ुहान की गैर मौजूदगी मेरे लिए इतनी बुरी साबित होगी। एक दिन मैं और महानूर कैफ़े में बैठे थे कि वही लड़का जिसकी पूरी यूनिवर्सिटी दीवानी थी और वह हर लड़की की धड़कन में बसता था, हमारे पिछले टेबल पर आकर बैठ गया और ज़ोरदार आवाज़ में अपने दोस्तों को मुखातिब करके कहने लगा, यार तुम्हें पता है हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी हस्ती भी है जो वैसे तो तहज्जुद गुजार है, लेकिन लड़कों से अफेयर चलाती है। ना कर यार, उसका दोस्त बोला था। मुझे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत, ये खुद ही देख लो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों हमारी तरफ ही, यानी मेरी तरफ देखकर कह के लगाने लगे। मैंने घबराहट में इधर उधर देखा तो कैफ़े में सभी लोगों की नज़रें मुझ पर थी। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ, लेकिन कुछ देर में महानूर ने मेरे होश उड़ा दिए ये कहकर कि इस शख्स ने तुम्हारी और ज़ुहान की कुछ तस्वीर हर डिपार्टमेंट के सामने लगा दी हैं। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत, खुदाया मैं मर क्यों नहीं गई। मुझे चक्कर आने लगे। महानूर ने मुझे सहारा देकर बेंच पर बिठाया और बाबा को कॉल की कि वो मुझे आकर ले जाएं। बाबा, मैं कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। मैंने घर आकर उन्हें सारी तफसील बता दी। वो गहरी सांस लेकर खामोश हो गए थे, हमेशा की तरह, लेकिन मुझे उनकी खामोशी आज बुरी लग रही थी। प्लीज़ बाबा, कुछ करें ना, मेरी इज्जत रुल रही है, मेरी नेक नामी बदनामी में बदल रही है बाबा। मैंने अपनी कनपटी जोर से मसलते हुए कहा था। बेटा, जब तुम्हारी माँ ही तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी किरदार कुशी पर उतर आई है, तो किसी और को मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मतलब बाबा? मेरी हैरानी बजा थी, क्योंकि मॉम ने कभी मेरे मामलात में दिलचस्पी नहीं ली। देखो बेटा, मैंने अपने कुछ बंदे लगाए थे इस मामले की खोज के लिए। उनके मुताबिक इस सब में तुम्हारी माँ का हाथ है। वो कैसे बाबा? वो ऐसे बेटा कि जिस लड़के ने तुम्हारी तस्वीरें फैलाई हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, वो कोई और नहीं, सेठ एहतशाम का बेटा है। वही सेठ एहतशाम जिससे तुम्हारी माँ शादी करना चाहती थी। उसके बेटे ने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो इस तरह उसने अपनी खुद साख्ता बेइज्जती का बदला लिया तुमसे, वो बेइज्जती जो उसे तुमने तवज्जो ना देकर की। दूसरा, उसने अपने बाप की पुरानी दोस्ती का मान कायम रखा, तुम्हारे राज को सबसे सामने लाकर तुम्हारी माँ की खुशी का बायस बना। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसमें मैं तुम्हारी हिफाजत कैसे करूं। जब घर का बेदी लंका ढाएगा तो घर की बुनियादें तो हिल जाएंगी ना।
مجھے کچھ سوچنے دو کہ ہم کیسے اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ تب تک کچھ دن تم یونیورسٹی نہ جاؤ، میں ڈی ایس پی سے کہہ کر یہ معاملہ حل کرواتا ہوں۔ رہی بات لوگوں کی تو ان کی پرواہ نہ کرو، 2-4 دن باتیں کر کے خود ہی خاموش ہو جائیں گے جب انہیں کوئی نیا ٹاپک مل جائے گا۔ بابا نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن مجھے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ ذوحان سے رابطہ ہوا تو انہیں رو رو کر ساری تفصیل بتائی۔ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے، شاید انہیں مہنور نے بتا دیا تھا۔ انہوں نے بھی تسلی دی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب جب سب کو پتہ چل ہی چکا ہے تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اللہ نے اسی میں کوئی خیر رکھی ہوگی ہمارے لیے۔ میں کافی دیر ان سے باتیں کرتی رہی اور پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ کئی گھنٹوں بعد جب آنکھ کھلی تو پسینے میں شرابور تھی اور قریبی کسی کی آمد کا احساس ہوا، وہی مانوس خوشبو، ہلکی سی دل کو مسور کر دینے والی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جنات میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ان کی موجودگی کا یقین ہو جانے کے بعد انہیں ساری تفصیلات بتائی اور مدد مانگی، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ تھا جو ذوحان یا میرے بابا حل نہیں کر سکتے تھے۔ میری ماں کو میری خوشی سے زیادہ اپنی انا اور ضد عزیز تھی۔ انہیں ہم میں سے کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے ان کو جنات ہی قابو کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی روٹین بتائی اور ساتھ ہی سیٹھ احتشام کے بارے میں بھی بتایا کہ کیسے ان کے بیٹے نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، اور یہ کہ مجھے ان سب سے بدلہ نہیں لینا، بس اپنی عزت اور اپنا مقام واپس چاہیے، اور یہ کہ میری ماں کم از کم مجھے اپنی اولاد تو سمجھے، مجھے سینے سے لگائیں، میرے لیے فکر مند ہو جیسے بابا فکر کرتے ہیں، میرے دکھ درد میں شامل ہو، میری خوشی میں ان کی بھی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کاش کبھی ایسا ہو سکے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے افسردگی سے کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تمہاری ماں کو ہم سیدھا راستہ دکھائیں گے، تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس چند دن کی تو بات ہے۔ اتنا کہہ کر جنات وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ خوشبو چھوڑ گئے جو مسور کن تھی۔ میری وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور خواب دیکھا کہ ایک سرسبز میدان ہے جہاں بہت خوبصورت ہرن پھر رہے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا ہرن ادھر ادھر چھلانگے لگاتا پھر رہا ہے۔ اچانک کہیں سے چیتا نمودار ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے ہرن کو گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ اس کی ماں آخر تک اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن چیتا اس کا بچہ نہیں چھوڑتا اور بالآخر مر جاتا ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں جو پہلے اپنی ریپوٹیشن خراب ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، اس خواب نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میرے اکثر خواب سچ ثابت ہوتے تھے اور یہی بات اب میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ بابا نے ڈی ایس پی انکل سے بات کی تو انہوں نے موم کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ موم کی ایک فون کال ان کا فیوچر برباد کر سکتی تھی۔ کوئی بھی یہ کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ دن ضائع ہو رہے تھے۔ میرے لاسٹ سمسٹر ویسے بھی اہم تھے، لیکن مسائل تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بابا اس سوچ میں تھے کہ کیسے ان سب سے نکلا جائے۔ مام کا تعاون سب سے ضروری تھا، لیکن انہیں میری فکر ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ذوحان ابھی بھی اسٹرگلنگ فیز میں تھے اور یہ اچھا ہی تھا کہ وہ اس معاملے سے دور رہے اور سامنے نہیں آئے، ورنہ مام انہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ بابا کو اذیت سے دوچار کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں اتنے سال گزرنے کے باوجود میرے اتنے نرم دل بابا موم کے دل میں جگہ کیوں نہیں بنا پائے، لیکن جو کام کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ جنات نے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان پر اعتبار کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا کہ موم ایک ضدی خاتون تھی، انہیں شاید جنات ہی سمجھا سکیں۔ میں نے دکھی دل سے سوچا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، پھر گھر کے ماحول میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ موم رات کا کھانا اب ہمارے ساتھ کھانے لگی تھی اور دیر تک لانج میں بے مقصد بیٹھی رہتی۔ شاید ان کا مقصد اپنا دل بہلانا ہو۔ اب وہ پارٹیز میں نہیں جا رہی تھی، نہ ہی انہیں کسی کلب کا دعوت نامہ ملا تھا۔ دوسری تبدیلی ان کے لباس میں نظر آنا شروع ہوئی۔ وہ کھلے ڈھلے اور لمبے کپڑے پہننے لگی۔ سر پر سکارف لیے وہ اور بھی خوبصورت لگتی۔ کاش میں انہیں بتا سکتی۔ مام کی شخصیت میں پے در پے تبدیلیاں رونما ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ بابا کے رنگ میں رنگ گئی۔ انہوں نے مجھے بھی مخاطب کرنا شروع کیا، میری یونیورسٹی کے مسائل ڈسکس کرنے لگی، اور وہ دن بھی آ گیا جب میری ماں نے مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما، میں خوشی سے رونے لگی۔ انہوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ تمہاری زندگی کے اتنے سال واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جب تک زندہ ہوں تمہارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ مجھے اپنی ماں کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی سے حیرانگی تو تھی، لیکن میں بہت خوش تھی
کہ بالآخر میری ماں کو میرا خیال تو آیا۔ اب جو مسئلہ باقی تھا وہ یہ کہ یونیورسٹی انتظامیہ سے کہہ کر سارے ڈپارٹمنٹ سے میری تصاویریں ہٹانی تھی۔ یہ سب کچھ خواب سا لگتا تھا، لیکن یہی حقیقت تھی، اور یہ مشکل ترین کام میرے دوست جنات نے کیا۔ کیسے؟ یہ انہی کی زبانی سنیے۔ جو کچھ اب تک ہوا اس میں تمہاری والدہ کا قصور اتنا نہیں تھا۔ سردار جن نے مجھے مخاطب کیا، انہیں جیسا ماحول دیا گیا تھا وہ اسی کے مطابق ہو گئی۔ اگر انہیں بچپن سے دینی ماحول فراہم کیا جاتا تو شاید آج کچھ صورتحال مختلف ہوتی۔ خیر، ہم آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں داخل ہوئے۔ پہلے تو سوچا کہ ڈرا دھمکا کے بات منوائی جائے۔ جس قدر وہ ضدی خاتون تھی، اصولاً ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے پیار کی زبان کو اپنایا اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں باتیں کی۔ تم یقین نہیں کرو گی حرین، لیکن یہی سچ ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی، بلکہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ انہوں نے ہمیں برا بھلا کہنے کے بجائے اپنا دوست سمجھا اور اپنے حالات شیئر کیے۔ انہیں سیٹھ احتشام سے سچی محبت تھی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ وہ صرف ان کی دولت ہتھیانا چاہتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا اور دوستی قائم نہ رکھنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ انہوں نے خود کو تم سے لاپرواہ اس لیے رکھا کہ کہیں وہی تمہارے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ سیٹھ احتشام نے تمہاری ماں کی خوبصورتی کو خوب کیش کیا اور اس کی بنیاد پر بہت سارے ٹینڈر لیے، خوب مال بنایا۔ اس شخص کی وجہ سے تمہاری والدہ بڑی مشکل میں رہی۔ اب تک وہ خود کو تمہارا اور تمہارے والد کا مجرم سمجھتی ہیں۔ تم بھی اپنا دل صاف کر لو اور انہیں معاف کر کے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو، لیکن ان سب کاموں میں مصروف ہو کر اپنا معمول نہ تبدیل کرنا۔ اپنی عبادت پر خصوصی توجہ دیتی رہنا۔ اگلے دن صبح اٹھی تو دل بہت بوجھل تھا۔ موم کے کمرے میں گئی تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ آج ان کے پاس بیٹھ کر ان کی کہانی سننے کا دل تھا، لیکن وہ شاید گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے انہیں تنگ کیے بغیر باہر آ گئی۔ میں اور بابا ناشتہ کرنے کے بعد یونیورسٹی چلے گئے۔ آج دل بہت بے چین تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی بے چینی کیوں ہے۔ کچھ ہی دیر میں سمجھ آ گئی جب ایک گاڑی ہمارا پیچھا کرتی آئی اور سڑک کے درمیان ہمارا راستہ روک لیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو سامنے موجود انسان کو دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے۔ میرے سامنے ذوحان شدید زخمی حالت میں موجود تھا۔ اس کے پیچھے سیٹھ احتشام اور اس کا بیٹا تھے۔ وہ اسلحے سے لیس تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا۔ میں بہت گھنٹے بے ہوش رہی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک کمرے میں بند پایا جہاں مکمل اندھیرا تھا۔ کچھ دیر تک تو سمجھ نہیں پائی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ارسل، جس کی پرکشش شخصیت پر لڑکیاں مرتی تھی، نشے کی حالت میں میرے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے زندگی میں کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا۔ میں نے شدت سے اللہ کو پکارا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا کہ ایسے حالات سے دوچار ہوئی۔ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ سرد و گرم سے بچایا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یوں میری سب سے قیمتی متاع چھین لی جائے گی۔ ارسل کا ہر بڑھتا قدم میری دعاؤں میں شدت لا رہا تھا، اور آخر کار میری سنی گئی۔ میری مدد کے لیے دوست جنات کو بھیج دیا گیا۔ میں اپنے گرد ہلکی سی خوشبو محسوس کرنے لگی اور سکون کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ پھر جو لاتوں اور گھونسوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا، ارسل کی عقل ٹھکانے لگانے کا اس کے علاوہ اور کوئی حل تھا بھی نہیں۔ جب وہ بری طرح سے لہولہان ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اب سیٹھ احتشام کو سبق سکھانے کی باری تھی، جو اپنے فارم ہاؤس کو قید خانہ بنا کر مجھ سمیت نہ جانے کتنے لوگوں پر ظلم ڈھا کر مقاصد پورے کرتا۔ جنات نے مجھے باحفاظت وہاں سے نکال کر گاڑی تک لانے میں مدد کی اور وہاں بیٹھنے کو کہا، کیونکہ بابا اور ذوحان اب تک ان کے قبضے میں تھے۔ سیٹھ احتشام مکروہ دھندوں میں ملوث تھا۔ کالے کرتوت اب تک پولیس کی مدد سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ سرغنہ پورے گروپ سمیت مارا جانا چاہیے تھا تاکہ اس قبیل کے لوگوں کا ہم سبق مل سکے۔ میرے دوست جنات اپنے پورے قبیلے سمیت وہاں موجود تھے، جہاں سیٹھ احتشام بیٹے کی لاش کے گرد بت بنا کھڑا تھا۔ بابا اور ذوحان بھی تھے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں رسیوں میں بندھا گیا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں۔ سیٹھ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کے سر کاٹ کر پیش کریں، اور قریب تھا کہ وہ بدماش ان کے حکم پر عمل کرتے کہ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، لائٹ بند ہونے لگی، پنکھے ہل رہے تھے۔ سب کو یہی محسوس ہوا کہ زلزلے کے جھٹکے۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جنات کا پورا قبیلہ سیٹھ اور اس کے بندوں کو اٹھا کر چھت سے نیچے گرانے لگے۔ کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی تو کوئی اپنی ٹانگ لیے بیٹھا تھا۔ ابھی تو شروعات تھی۔
सेठ खौफजदा होकर कमरे से बाहर भागा और उसके बंदों ने भी अपने सरदार की पैरवी की। जिन्नात ने सबका पीछा किया और एक कमरे में सबको बंद कर दिया। सरदार जिन की आवाज़ गूंजी, बेगुनाह औरतों और बच्चों को कहाँ छुपा रखा है, जिनसे जिस्म फरोशी और गदागरी का धंधा करवाते हो? मासूम लोगों की जिंदगियां जीरण बनाकर खुद ऐश की जिंदगी जीते हो। आज जब अकलौता बेटा मरा हुआ देखा तो तकलीफ हुई ना, ऐसे ही बाकी लोगों को भी होती है। आज देखोगे कि कुदरत कैसे इंतकाम लेती है। इतना कहकर सरदार जिन वहां से गायब हो गए और उन्होंने उस फार्म हाउस के तहखाने में कैद तमाम औरतों और बच्चों को आज़ाद करके उस कमरे का रास्ता दिखाया जहां वो मकरू इंसान अपने चेलों समेत मौजूद था। औरतों और बच्चों ने उस घटिया इंसान को उसके ग्रोह समेत मार मार कर अधमुआ कर दिया। पुलिस के लोग, जिनके सामने कोई बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था, वो उन गरीब मजलूम औरतों के सामने भीगी बिल्ली बने बैठे थे। ये कार्रवाई शाम तक जारी रही और बिलाखिर सेठ एहतशाम को उसके ग्रोह समेत मार दिया गया। जुहान और बाबा की हालत बहुत सीरियस थी। उन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बाबा का बहुत खून बह गया था और फ़ौरन ब्लड की ज़रूरत थी। ओ नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप था, लेकिन मैं आखिर कितना दे सकती थी? ये ब्लड ग्रुप तो आसानी से मिलता भी नहीं था। डॉक्टर ने 1 घंटे का वक्त दिया कि खून का इंतज़ाम करें, वरना उनका बचना मुश्किल है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरा दिल बंद हो रहा था। एक तरफ वो था जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने के हसीन ख्वाब देखे, दूसरी तरफ अजीज़ जान हस्ती जिसके बगैर ज़िंदगी का तस्वर भी मुहाल था। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा ब्लड बाबा को लगा दें, जुहान के लिए कुछ और बंदोबस्त करते हैं। बाबा को ब्लड लगा दिया गया। दूसरी तरफ जुहान ज़्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। मैं जो आज सारे दिन की जहनी जिस्मानी थकावट का शिकार थी, अस्पताल के बेंच पर ही आंख लगी। आंख खुली तो खुद को किसी मेहरबान की गोद में पाया। मेरे बालों में हल्के से उंगलियां फेरने वाली मेरी मॉम थी। आंख खुलते ही मैंने पूछा, बाबा और जुहान कैसे माम? वो बच तो जाएंगे ना? हाँ बेटा, इंशाल्लाह ज़रूर। जुहान के लिए महानूर के भाई ने खून का इंतज़ाम किया है। अभी बेहोश है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द होश में आएगा। तुम्हारे बाबा बेहोश में तुम्हें याद कर रहे हैं। परेशान न हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं गिरते पड़ते बाबा के पास पहुंची तो वो नकाहत के बायस बोल नहीं पा रहे थे। मेरे आंसू न रुके तो मॉम ने मुझे गले लगाया। जी भरकर दिल हल्का करने के बाद सर उठाया तो मॉम की आंखें भी नम थे। इतना अरसा वो खुद पर आर्जी, खुद गर्जी और अनापरस्ती का खोल चढ़ाए जिंदगी गुजार रही थी। आज उन्हें खुलकर मौका मिला तो अंदर की घुटन निकाल सकी। उन्होंने भी दिल खोल कर आंसू बहाए। बाबा हैरानी से मॉम को देख रहे थे। मुझे यहाँ अपनी मौजूदगी अजीब लगी तो मैं कमरे से बाहर आई ताकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से गिले शिकवे करके दिल साफ कर लें। क्या मालूम उनकी ज़िंदगी भर की आजमाइश इख्तितामी लम्हात में हो और वो एक दूसरे को अब इस उम्र में ही कबूल कर लें। यही सोचकर मैंने उन्हें अकेला छोड़ा और खुद इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल पड़ी, जहाँ मेरी मोहब्बत आखिरी सांसें ले रही थी। सामने से 2 डॉक्टर्स आते दिखाई दिए। मेरे कदम वहीं रुके क्योंकि मैं मानूस से खुशबू महसूस कर रही थी। मेरे पास आकर डॉक्टर्स मुस्कुराए। उन्होंने मुझे मुखातिब किया, मिस सुरैन, फिक्र की कोई बात नहीं, आपका मरीज़ ख़तरे से बाहर है। तो ये आप हैं जो कल से मेरी और मेरे घर वालों की मदद कर रहे हैं? तो आपको क्या लगा था कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे? ये सरदार जिन थे जिन्होंने बाबा और जुहान की जान बचाई। 4 साल बाद। ओह रैन यार, मेरी जुराबें नहीं मिल रही, कहाँ रख दी? मैं जो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी वहीं से आवाज़ दी, आपका लाडला कल सारी कैबिनेट उलट पुलट कर रहा था, उसी से पूछें। मुझे तो आप उसे डांटने भी नहीं देते। मैंने मसनूई नाराज़गी से कहा, लगता है कुछ जलने की बू आ रही है। जुहान ने मुझे छेड़ने के लिए कहा, अरे पराठा जल गया, मैं तो भूल ही गई थी, और भागती हुई किचन में गई जहाँ हस्बे मामूल जला हुआ पराठा उबल कर चूल्हे में जाती चाय मेरा मुंह चढ़ा रही थी और मैं हमेशा की तरह सर पकड़ कर बैठ गई। जबकि पीछे जुहान का कहका बुलंद हुआ। वो मुझे हमेशा चिढ़ाकर खुश होते। मैंने बाहर आकर कहा कि मैं आपके लिए दोबारा नाश्ता नहीं बना रही, खुद ही बनाएंगे और मेरे लिए भी मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे। बहुत दिन हो गए अपने हाथ का बदमज़ा खाना खाते। ज़रूर बेगम साहिबा, आज हम आपको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाते हैं। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, मैंने खाना खाते हुए सोचा। एन उसी लम्हे वही मानूस हल्की खुशबू महसूस हुई जो मेरे दोस्त थे, मुझ पर मेहरबान थे, मेरे दुख के साथी थे, तो मेरी खुशियों में क्यों ना शरीक होते। उनकी मदद के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर पाती, सब खो देती। अगर मेरे दोस्त जिन्नात का साथ न होता। मेरी माम और बाबा भी साथ खुश हैं। कभी कभार अकेलापन महसूस होता है तो मेरे पास आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। जुहान ने मुकाबले के इम्तिहान में नुमायाँ पोजीशन ली, जिसके बायस उन्हें मनपसंद महकमे में जॉब की ऑफ़र हुई
اور انہوں نے پہلے سے طے شدہ پولیس کا محکمہ سلیکٹ کیا۔ وہ روایتی پولیس افسران کی طرح نہیں بننا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اصول کچھ سختی سے لاگو کیے ہوئے جن پر وہ عمل کرتے ہیں۔ سفارش کے ذریعے میرٹ کا قتل اور رشوت کے ذریعے ظالم کی مدد جیسے کاموں سے انہیں شدید نفرت ہے۔ ارحم کو اپنے بابا سے بہت محبت ہے، بالکل ویسے جیسے مجھے اپنے بابا سے۔ وہ انہیں کاپی بھی خوب کرتا ہے، لیکن اسے فوجی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ فوجی بنے گا، لیکن زوہان جیسے اصول پرست ہیں تو امید ہے کہ وہ اسے کمانڈو بنائیں گے۔ آج مام اور بابا ہمارے گھر آ رہے ہیں اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اچھے کھانے بنا سکوں۔ دیکھیں میں اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہوں۔ میں اب ڈائری سنبھال دوں، اس میں میری بہت ساری یادیں ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو، ہورین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔